آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے حرف تسلیم کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ یہ قربانی کی وہ عظیم و شان داستان ہے جسے ہم ہر سال سنتے تو ہیں، لیکن آج ہم مستند حوالوں سے اس کی اصل گہرائی اور اس واقعے کی کائناتی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ اور اس کے جواب میں، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ذرا رکیے اور ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کیجیے۔ یہ کوئی عام مکالمہ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ میں تسلیم و رضا اور مکمل خود سرپردگی کی وہ معراج ہے جو آج بھی انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس واقعے کی گہرائی تک جانے کے لیے ہمارا آج کا بنیادی ماخذ مولانا ندیم احمد انصاری کا مرتب کردہ رسالہ قربانی کا واقعہ ہے۔ اس کتابچے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں اس واقعے کو محض ایک سنی سنائی کہانی کے طور پر نہیں بلکہ باقاعدہ قرآنی آیات اور احادیث کے ٹھوس حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اسی مستند کتاب کی روشنی میں قدم بقدم اس تاریخی واقعے کو سمجھیں گے۔ پہلا حصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی آزمائشیں۔ مصنف نے بڑی شاندار لغوی تحقیق پیش کی ہے۔ کلدانی یا سریانی زبان میں ابراہیم کا مطلب ہے بہتوں کا باپ یا رحم کرنے والا باپ، اور قرآن مجید نے انہیں حنیف کا لقب دیا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو دنیا کی ہر چیز، ہر رشتے اور ہر بت سے کٹ کر خالصتاً صرف ایک رب کا ہو جائے۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک لفظ ان کی پوری زندگی کے سفر کا مکمل خلاصہ ہے۔ ان کی زندگی کا ابتدائی دور کیسا تھا؟ بابل میں پیدائش ہوئی، جو آج کا عراق ہے۔ وہاں بت پرستی کی مخالفت کی تو انہیں دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ پھر وہاں سے شام اور مصر کی طرف ہجرت کی۔ اب ذرا سوچئے، ایک شخص جو در بدر ہجرت کر رہا ہے، مسلسل آزمائشوں میں ہے، اسے جا کر 99 سال کی عمر میں ایک نیک اولاد کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھے بغیر ہم اس حتمی قربانی کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسرا حصہ، مکہ میں سکونت۔ اب کتاب کے مطابق حضرت ابراہیم کو ایک اور کٹھن امتحان سے گزرنا تھا۔ حکم یہ ملا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اسی اکلوتے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو مکہ کی ایک بے آب و گیا اور بنجر وادی میں چھوڑ آئیں، ایک ایسا علاقہ جہاں نہ سایہ تھا، نہ پانی اور نہ کوئی اور انسان۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ اس خاندان سے مانگی جانے والی قربانیوں کے طویل سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی تھی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صحرا میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پیاس سے تڑپتے بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ موزانہ طور پر پھوٹ پڑتا ہے۔ پانی دیکھ کر قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوتا ہے اور یوں مکہ کی باقاعدہ بنیاد پڑتی ہے۔ اور پھر بالکل اسی مقام پر باپ اور بیٹا مل کر اللہ کے گھر یعنی کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ وہ سنسان وادی اب ایک پرسکون اور مقدس مقام بن چکی تھی۔ تیسرا حصہ، حتمی الہی آزمائش۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے جان لیا کہ یہ اللہ کا قطعی حکم ہے تو انہوں نے بیٹے کو زبردستی پکڑ کر ذبح نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوچھا، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ یہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے کمال درجے کا احترام ہے۔ انہوں نے اس عمل کو کسی جبری قربانی کے بجائے ایک مشترکہ شعوری خود سپردگی کا رنگ دے دیا۔ اور ذرا بیٹے کے جواب کا وزن تو دیکھیں۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ایک کمسن بچہ نہ صرف اس قربانی کو خندہ پیشانی سے قبول کر رہا ہے بلکہ انتہائی ادب سے کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مصنف نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ اس جواب میں ذرہ برابر بھی انا یا خود پسندی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے اس عمل کو ایک لفظ اسلمہ میں سمیٹ دیا ہے، جس کا مطلب ہے دونوں جھک گئے یا دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ یہ دراصل دو متوازی فرمانبرداریاں تھیں، ایک طرف باپ کی اپنی شفقت اور محبت کی قربانی اور دوسری طرف بیٹے کی اپنی جان کی قربانی۔ انسانی تاریخ میں مکمل اور بے لوث خود سپردگی کی ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ چوتھا حصہ، شیطانی وسوسوں کی شکست۔ مصنف روایات کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ شیطان نے اس موقع پر پوری کوشش کی کہ وہ حضرت ابراہیم کو اس ارادے سے باز رکھے، لیکن خلیل اللہ کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دھتکار دیا۔ یہ عمل 3 مختلف مقامات پر دہرایا گیا۔
اور یہی وہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس میں شیطانی وسوسوں کو مسترد کرنے کا یہ عمل رہتی دنیا تک کے لیے حج کا ایک لازمی رکن یعنی رمی جمرات بن گیا۔ یہاں مصنف نے ایک عربی عبارت وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کی بڑی دل سوز تفسیر بیان کی ہے، جس کا مطلب ہے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ مفسرین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ چھری چلاتے وقت باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر نہ پڑے، مبادا پدری شفقت الہی حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائے۔ یہ جسمانی اور روحانی تیاری کا وہ عروج ہے جو سچ میں انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ 5واں حصہ، حتمی قربانی اور فدیہ۔ اور پھر عروج کا وہ لمحہ آتا ہے جب حضرت ابراہیم پوری طاقت سے چھری چلانے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ دراصل اللہ کو خون بہانا مقصود تھا ہی نہیں، بلکہ اس قلبی کیفیت کو آزمانا تھا جو ہر رشتے پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔ اسی وقت جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اسے قربان کیا گیا، جسے قرآن ذبح عظیم یعنی ایک بڑی قربانی کا فدیہ قرار دیتا ہے۔ 6واں حصہ، قربانی کی میراث۔ تو آخر اس سارے واقعے کی میراث کیا ہے؟ پہلی اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس نے انسانی تاریخ میں انسانوں کی قربانی دینے کی ظالمانہ رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ جانور کی قربانی کو مقرر کیا۔ دوسرا، یہی واقعہ آج عید الاضحیٰ اور حج کے ارکان کی روح ہے۔ مصنف نے اس پوری بحث کو سورۃ الصفات، قاموس القرآن اور معارف الحدیث کی روشنی میں اتنے عالمانہ انداز میں مرتب کیا ہے کہ کوئی بھی پہلو تشنہ نہیں رہتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی داستان یا دیو ملائی کہانی نہیں ہے۔ مصنف نے باقاعدہ علمی اور شرعی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام میں قربانی کی یہ عظیم رسم کس طرح براہ راست حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اسی لازوال قربانی کی یادگار ہے۔ یہ سب ٹھوس حوالوں پر مبنی ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف صرف ذاتی خواہشات اور مادی مفادات کا بول بالا ہے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے مکمل اور غیر مشروط خود سپردگی کا یہ تاریخی واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ محض جانور ذبح کرنے کی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی خاطر اپنی سب سے عزیز چیز کو بھی بلا جھجک قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی وہ خود سپردگی ہے جو انسان کو حقیقی سرفرازی عطا کرتی ہے۔ آج کا یہ جائزہ اسی فکر انگیز نقطے پر مکمل ہوتا ہے۔